محمد احمد حامد محمود قاسم عاقب فاتح شاہد حاشر رشید مشہود بشیر نذیر داع شاف حاد مہد منج ناہ رسول آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستو، موضوع کا آغاز کرتے ہیں قرآن پاک سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور ان کے دل چین پاتے ہیں، اطمینان پاتے ہیں اللہ کی یاد سے۔ اور یاد رکھو، دلوں کا چین اللہ ہی کی یاد سے ہے۔ یعنی جو لوگ ایمان لاتے ہیں پھر ان کی زبانوں پر خدا کا ذکر رہتا ہے تو ان کے دل سکون پاتے ہیں، اطمینان پاتے ہیں۔ پھر یہ کہا گیا یاد کرو، سکون تو صرف اللہ کے ذکر سے ہے۔ پھر ایک اور مقام پہ فرمایا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ فرمایا جو میرے ذکر سے منہ پھیرے گا میں اس کی زندگی تلخ کر دوں گا، اس کی زندگی سے سکون چھین لوں گا۔ ایک جگہ پہ فرمایا کہ یاد رکھو دلوں کا سکون اللہ کے ذکر سے ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اور ایک جگہ پر فرمایا کہ جو میرے ذکر سے منہ پھیرے گا میں اس کی زندگی تلخ بنا دوں گا، یعنی اس کی زندگی سے سکون چھین لوں گا۔ وہ ساری زندگی سمجھے گا کہ سکون پیسوں میں ہے، لیکن اس کی زندگی رب نے تلخ کر دی ہوگی، سکون نہیں ملے گا۔ وہ سمجھے گا کہ میں زندگی جو اپنی خواہش ہے اس کی وہ خواہش طلب کرے گا دماغ، وہ ان خواہشوں کے پیچھے جائے گا لیکن سکون نہیں ملے گا، وہ اور دنیا میں ڈوبتا جائے گا، حالانکہ اسے یہ نہیں پتا کہ اس کی زندگی تلخ کر دی گئی ہے کیونکہ وہ اس کے ذکر سے دور ہو گیا ہے۔ وہ سمجھے گا کہ اگر میں عزت کما لوں، شہرت کما لوں تو میری زندگی سکون دہ ہو جائے گی، لیکن زندگی اور تلخ ہوتی جائے گی۔ کیوں؟ کہ خدا نے سکون اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ دیکھیں نا کتنی عجیب بات ہے، آپ ڈاکٹروں کے پاس جائیں تو جن کے پاس بے انتہا پیسہ ہے، جن کے پاس سکون کی سب چیزیں ہیں، وہ رات کو سونے کے لیے نیند کی گولی لیتے ہیں۔ اگر ایک مزدور وہ نیند کی گولی نہیں لیتا۔ الٹا جن کو نیند سکون سے آنی چاہیے تھی، جن کے پاس سب کچھ ہے، گھر میں اے سی ہے، بڑے بڑے گاڑی ہیں، ان کو نیند کے لیے سکون کی گولی لینی پڑتی ہے۔ مزدور جو ہے وہ سکون کی گولی نہیں لیتا، رات کو سوئے گا تو صبح ہی خبر لے گا کہ صبح کا معاملہ صبح پر ہوگا۔ تو غور کریں کہ جس کے پاس سب کچھ ہے وہ نیند کے لیے سکون کی گولی لیتا ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ سو رہا ہے رات کو۔ تو میں نے آپ کو ایک مثال کے سمجھا دی کہ سکون جو ہے اللہ نے اپنے ذکر میں رکھا ہے، اپنے ذکر میں۔ اب یہ آپ کو مثال بھی دیتا ہوں، عربی کا ایک قول ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی تو ہم نے اللہ کی عبادت کا حق ادا کر دیا، نہیں، اس کا ذکر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر جگہ پر اس کا زبان پر ذکر رہنا چاہیے۔ ذکر کیا ہے؟ آپ یا اللہ اللہ کرتے رہیے، یہ بھی خدا کا ذکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یہ بھی خدا کا ذکر ہے، یعنی ہر وقت خدا کا ذکر ہماری زبان پر رہے۔ دیکھیں عربی کا ایک قول ہے، عربی زبان میں جسے ہم زندگی سمجھتے ہیں، عربی زبان میں ایک قول ہے، ان مثل ذاکر اللہ تعالی وغیر ذاکرہ مثل الحی والمیت۔ ذکر الہی کرنے والا، عربی کا ایک قول ہے کہ زندہ تو وہ ہے جو خدا کا ذکر کرتا ہے، وہ زندہ ہو کر بھی مردہ ہے جو خدا کے ذکر سے دور ہے۔ اب ایک اور سنیے، قول الذکر سکالۃ القلوب وشفاءھا۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر دلوں کو چمکانے والا ہے، دلوں کو روشن کرنے والا ہے، دلوں کو سکون دینے والا ہے۔ کون؟ خدا کا ذکر۔ اب اس کے بارے میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز سے پوچھا گیا کہ حضور یہ فرمائیے کہ جب انسان کسی دنیا کی محفل میں رہتا ہے، کسی دنیا کی محفل میں بیٹھا ہو تو اسے نیند نہیں آتی، لیکن جب انسان خدا کا ذکر کرے، کوئی عبادت کرے تو انسان کو نیند کیوں آتی ہے؟ یہ کیا وجہ ہے؟
تو آپ نے بڑا میٹھا جواب دیا. فرمایا اگر دو بستر ہوں، ایک بستر پر کانٹے ہوں اور ایک بستر پر پھول ہوں، کس پہ نیند آئے گی؟ اس نے فرمایا حضور پھولوں والے بستر پہ زیادہ اچھی نیند آئے گی، کانٹے والے بستر پہ نیند نہیں آئے گی. تو آپ نے فرمایا بالکل اسی طرح دنیا کی محفل دل کو سخت بنا دیتی ہے، اس سے سکون نہیں ملتا تو انسان جاگتا رہتا ہے، اور خدا کا ذکر انسان کو سکون دیتا ہے، اس لیے اسے نیند آ جاتی ہے. تو سکون اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر میں رکھا ہے. اس نے اپنی سکون جو ہے انسان کا اپنے ذکر، اپنی یاد میں رکھا ہے. وہ مولانا روم فرماتے ہیں کہ ایک عرب کا قافلہ ایک صحرا سے گزرا، ریگستان میں سے. وہاں ایک شخص بیٹھ کر خدا کی عبادت کر رہا تھا، جیسے کسی ٹھنڈی علاقے میں بیٹھا ہو، کسی ٹھنڈ والے علاقے میں بیٹھا ہو، خدا کی عبادت کر رہا ہے. وہ پریشان ہوئے، کہا یہ ریگستان ہے تو خدا کی عبادت کرتا ہے. جب آپ اس کے پاس غریب کا اس نے سلام پھیرا تو اسے پوچھا بھائی یہ راز کیا ہے؟ یہ ریگستان ہے، تپتی ہوئی دھوپ ہے، یہاں ہم یہاں 2 منٹ ہیں تڑپ جاتے ہیں، تو اس طرح عبادت کر رہا ہے جیسے کسی جنت میں ہو. اس نے اوپر اشارہ کیا، کہا جہاں اس کا ذکر ہو پھر جگہ کا کوئی خیال نہیں رہتا. جہاں اس کا ذکر دل کو نصیب ہو جائے، پھر چاہے تپتی ہوئی ریگستان ہی کیوں نہ ہو، چاہے کون سی بھی جگہ کیوں نہ ہو. کوٹ مٹھن سے آواز آتی ہے من بیسوں رسی گاوڑیے روحی یار ملاوڑی ہے. پھر چاہے تپتی ہوئی ریگستان ہی کیوں نہ ہو، مجھے اس کے ذکر میں مزہ جو آتا ہے، مجھے یہ فرق نہیں پتہ چلتا کہ دھوپ میں بیٹھا ہوں کہ چھاؤں میں بیٹھا ہوں. اسے دیکھنے کی جو لو لگی اسے دیکھ لیں گے نصیر ہم، وہ 1000 آنکھ سے دور ہو وہ 1000 پردہ نشیں سہی. اسے جب انسان کا ذکر دل اس سے ساتھ جڑ جاتا ہے تو پھر جگہ کا کوئی ہوش نہیں رہتا. تو خدا کا ذکر کیا ہے، اس کے طرف آتے ہیں. نماز بھی خدا کا ذکر ہے، قرآن پاک بھی خدا کا ذکر ہے، جسے ہم آج کل اٹھاتے نہیں ہیں کبھی پڑھنے کے لیے. کبھی غور کریے کہ آپ نے کب قرآن پاک پڑھا تھا. اور حضور کا فیصلہ سنیے. آج کل حضور نے کیا فرمایا، آپ کو میں حدیث کی طرف لے کے آتا ہوں. حضور نے کیا فرمایا، ہم نے کب خدا کا ذکر کیا، ہم نے کبھی قرآن کو سمجھا قرآن پاک کیا کہتا ہے. حضور نے فرمایا ان ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا حسد الا فی اثنتین رجل علمہ اللہ القرآن فہو یتلوہ انا اللیل وانا النہار. حضور نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا فخر کبھی کسی بات پہ کرنا پڑ جائے، جس طرح کہ ہم فخر کرتے ہیں کہ ہاں بھئی کاش، جیسے انسان کو شوق ہوتا ہے کسی کے پاس دیکھا کہ کاش اس کے پاس بڑی گاڑی ہے تو کاش ایسی کار میرے پاس بھی ہو، کسی کے پاس دولت ہو تو کاش ایسی دولت میرے پاس بھی ہو، کسی کے پاس بے انتہا عزت ہو تو کاش ایسی عزت میری بھی ہو. حضور یہ سب چیزیں فضول ہیں. حضور نے کہا کبھی اگر فخر کرنا پڑے تو اس سے کرو، اس سے فخر کرو جو فر قرآن پڑھتا ہو، اور تم کو ہائے کاش ایسا قرآن مجھے بھی آتا. لیکن آج جو قرآن پڑھے اسے ملا کے تانے دیے جاتے ہیں. ہم نے کب آخری بار قرآن پاک کو اٹھایا تھا؟ ایک اور حدیث سنیے. ان مالک رضی اللہ تعالی عنہ انہ بلغہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ. حضرت مالک فرماتے ہیں، امام مالک فرماتے ہیں کہ میرے تک یہ حدیث پہنچی کہ حضور نے فرمایا میں تمہارے پاس 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن پاک اور دوسری میری سنت. جب تک اس سے تھامے رکھو گے زندگی میں کبھی گمراہ نہیں ہوگے. یہ 2 چیزیں تھامے رکھو. میرے دوستو ہم نے کب قرآن پاک کو اٹھا کے پڑھا؟ علامہ اقبال کہتے ہیں گنگی ہو گئی آج کچھ زباں کہتے کہتے، ہچکچا گیا میں خود کو مسلمان کہتے کہتے. یہ نہیں کہ مجھے اس پر یقین نہیں، بس ڈر گیا میں خود کو صاحب ایمان کہتے کہتے. میری الماری میں گرد سی گٹی ہوئی کتاب کا جو پوچھا، میں گر گیا زمین پہ قرآن کہتے کہتے. یہ سن کر چپ صدا لی اقبال اس نے، یوں لگا کہ رک گیا وہ مجھے حیوان کہتے کہتے. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میرے پاس کچھ لوگ آئے، غافل لوگ، تو نے کہا اقبال یہ جو تمہاری الماری میں مٹی مٹی ہوئی کتاب یہ کون سی ہے؟ تو میں نے شرما کے کہا یہ قرآن پاک ہے. تو یہ سن کر کافر بھی مجھے حیوان کہنے والا تھا. اس نے کہا نہیں،
کہ تم نے قرآن پاک کا یہ حل کیا ہے، یہ تو پڑھنے کے لیے تھا، اس میں تو ڈوبنے کے لیے تھا، اس کو سمجھنے کے لیے تھا، تو قرآن پاک کہتا کیا ہے؟ یہ خدا کا ذکر ہے، خدا کا ذکر کریے، اس میں جو سکون ہے آپ کو زندگی میں کسی چیز میں کبھی سکون مل ہی نہیں سکتا۔ خدا نے اپنا سکون اس کے اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ قرآن پاک خدا کا ذکر ہے، نماز خدا کا ذکر ہے۔ ورنہ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ میں ایک دیہات سے گزرا، وہاں ایک مسجد ویران کھڑی تھی، میں نے سنا تو آپ نے استغفار کیا، بستی والوں کو بلایا، کہا بستی والوں ہوش کرو، یہ ویران مسجد اپنے رب سے دعا کر رہی تھی کہ جس طرح انہوں نے مجھے ویران کیا ہے تو ان کے گھروں کو ویران کر دے، جس طرح انہوں نے مجھے اجاڑا ہے تو ان کے گھروں کو اجاڑ دے۔ بستی والوں نے توبہ استغفار کیا، وہ کہا حضور ہم توبہ کرتے ہیں، ہم اس مسجد کو آباد کریں گے۔ مسجد کو آباد کیا گیا۔ آپ پھر سفر سے واپسی پر گزرے تو آپ نے بستی والوں کو اکٹھا کیا، کہا کہ یہ مسجد اب دعا کر رہی ہے اپنے پروردگار سے کہ جس طرح انہوں نے مجھے آباد کیا تو بھی ان کے گھروں کو آباد کر دے، تو بھی ان کے گھروں کو روشن کر دے۔ تو میرے دوستو یہ زندگی کب گزر جائے گی؟ اپنی زبانوں پر خدا کا ذکر لائیے، اٹھتے بیٹھتے چلتے وقت ہر وقت خدا کا ذکر کیجیے۔ میں آپ کو سورۃ دخان کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں۔ سورۃ دخان کی ایک آیت میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں جس میں فرمایا گیا فما بقت علیہم السماء والارض وما كانوا منذرین۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی تفسیر پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا مخلوق میں سے ہر کسی ایک کا آسمان میں ایک دروازہ ہے جس سے اس کا رزق اترتا ہے، اس کے نیک اعمال اوپر چڑھتے ہیں۔ جب مومن اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو آسمان کا وہ دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، تو پھر آسمان اس کی یاد میں روتا ہے، اور زمین کا وہ حصہ جس پر وہ خدا کی عبادت کرتا تھا تو وہ بھی اس کی یاد میں چیخیں مار مار کر روتا ہے، اور اپنے اوپر فخر کرتا ہے کہ فلاں بندہ مجھ پر خدا کا ذکر کرتا تھا، خدا کی عبادت کرتا تھا۔ یہ مقام ہے خدا کا ذکر کرنے والا۔ وہ حضور جب معراج کی رات گئے تو ایک شخص کو دیکھا جو اللہ کے عرش کے نور میں ڈوبا تھا۔ حضور نے پوچھا یہ کوئی فرشتہ ہے؟ کہا نہیں۔ یہ کہا کوئی پیغمبر ہے؟ کہا نہیں۔ پھر اس کو اتنا مقام کیوں؟ تو فرشتوں نے فرمایا حضور کہ جب دنیا میں تھا تو اس کی زبان خدا کا ذکر کرتی تھی، آج اللہ نے انہیں یہ مقام دیا ہے کہ اللہ کے عرش کے نور میں ڈوبا ہوا ہے۔ یہ ہے خدا کا ذکر۔ کبھی ہم نے اس کے ذکر کو جانا نہیں کہ ذکر ہے کیا، ہم نے کبھی سوچا نہیں کہ اس کا ذکر، اس کی محبت کیا ہے، ہم نے کبھی سمجھا نہیں قرآن پاک کیا ہے۔ ایک دن میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن مسعود سے فرماتے ہیں کہ عبداللہ بیٹھو اور مجھے قرآن پاک کی تلاوت سناؤ۔ آپ نے کہا حضور قرآن تو اترا آپ پہ ہے، میں کیسے سناؤں؟ کہا عبداللہ آج میرا دل چاہتا ہے کہ مجھے اس کا کلام سنائے اور میں بیٹھ کر اس کا کلام سنوں۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی اور کچھ ہی دیر بعد میں نے آنکھیں اٹھا کر دیکھا تو حضور کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ حضور کی آنکھوں سے قرآن پاک کی تلاوت سن کر حضور آنسو بہا رہے تھے۔ ہم نے کبھی سمجھا ہی نہیں کہ قرآن پاک کیا کہتا ہے۔ جعفر صادق فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خدا سے عرض کیا مولا میں تمہیں کوئی تحفہ بھیجنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ تو اللہ نے کہا عیسیٰ میرے پاس سب کچھ ہے، تو میری یاد میں بیٹھ اور مجھے یاد کر، اپنی آنکھوں سے آنسو بہا اور میری بارگاہ میں اپنے آنسوں کے تحفے بھیج۔ تو میرے دوستو ہم نے کبھی بیٹھ کر تنہائی میں اسے یاد ہی نہیں کیا۔ دنیا میں قدر ہو نہ ہو لیکن اس کی بارگاہ ہے جہاں اس کی بارگاہ میں تمہارے آنسو کی قدر ہے۔ تو میرے دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم خدا کا ذکر کریں اور تنہائی میں اسے یاد کریں، آنسو بہائیں، اسے راضی کریں۔ تو آج کا جو میرا موضوع تھا وہ خدا کا ذکر تھا کہ میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت خدا کا ذکر کرنا چاہیے۔ دلوں کا سکون اس میں ہے، زندگی کی کامیابی اس کے سکون میں ہے۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے، ہم سب کو ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔